دنیا بھر میں دیکھنے والوں سننے والوں کو خاور صدیقی کا سلام۔ ناظرین، آغاز ڈیجیٹل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن اچھی خبروں سے بھرپور رہا۔ گزشتہ ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی کلاس لی، اب تو لگتا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہو کے ہی رہیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو خط کی صورت میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کر دی۔ دوسری بڑی خبر، شیخ رشید صاحب کی اڈیالہ جیل سے رہائی ہے، جس کے بعد اب لگتا ہے کہ شیخ صاحب تازہ دم ہو کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایک خبر تو بہت ہی مزے کا خیز ہے، خیر ناظرین پریشان نہ ہوں، سن کر آپ بھی یہی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز بیوی نے اپنے چچا کی حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے، خیر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ ناظرین، جیسا کہ اب آپ جانتے ہیں کہ خبریں تو بہت سی ہیں، آئے ایک ایک کر کے ان سب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کے مابین باقاعدہ میچ کا آغاز ہو گیا ہے۔ کچھ سیانے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ صاحب خاموش رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جس قدر کالمز لکھوا کر یوٹیوبرز سے اس کی تردید کروائیں گے، اسی طرح دوسری طرف سے بھی جوابی حملے کیے جائیں گے، جو کہ کسی بھی طرح ملکی مفاد میں بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو خط میں لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ موجودہ وزیر اعظم کی خفیہ ریکارڈنگز کریں، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کے روبرو اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ عمران خان کو خطرہ سمجھتے تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی لکھا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم کو خطرہ سمجھیں، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں، عوام کا اختیار ہے۔ جبکہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے استعمال کیا جانے والا لفظ ہم، یہ تحقیق طلب ہے۔ اس ضمن میں جنرل باجوہ نے آرٹیکل 244 اور تیسرے شیڈول میں درج حلف کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ جنرل باجوہ نے خود اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، جنرل باجوہ کی حمایت میں جن صحافیوں کو مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب کے کالمز میں تو جنرل فیض حمید کا ذکر ہے، لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کیا جنرل باجوہ کی ناک تلے کسی اور جنرل نے نیب پر دباؤ ڈالا؟ تو پھر اس کا مطلب تو صاف ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی اس میں رضامندی شامل تھی، کیونکہ آرمی چیف کے ماتحت کوئی بھی جنرل اس قدر طاقتور نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے نیب کو کنٹرول کرے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ایک خط جنرل باجوہ کا بہت دور تک پیچھا کرے گا۔ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، جنرل باجوہ صاحب جن صحافیوں کو بکاؤ کہتے تھے، مجھے تو اس بات پر بہت ہنسی آتی ہے کہ جب جاوید چودھری صاحب جیسے صحافی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ انہوں نے اپنے کالم میں خطرے والی بات خود سے لکھی تھی، جنرل باجوہ نے نہیں کہا تھا۔ ناظرین، شاید جنرل باجوہ نے ایسے ہی صحافیوں کو بکاؤ کہا تھا جو جنرل باجوہ صاحب کے ایک اشارے پر اپنی زبان سے ہی پلٹ جائیں۔ بہرحال ناظرین، اب یہ کھیل کہیں کسی موڑ پر تو ختم ہونا چاہیے۔ جہاں جنرل باجوہ صاحب ریکارڈنگز کی بات کر کے خان صاحب کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے، وہیں عمران خان صاحب نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں کہ خان صاحب کے پاس بھی جنرل باجوہ کی کچھ نازیبا ویڈیوز ہیں، جو کہ انہی کے ساتھیوں نے ریکارڈ کر کے خان صاحب تک پہنچائی ہیں۔ حضرات کرام، آخر کار وطن عزیز میں یہ آڈیوز ویڈیوز کا کھیل کب ختم ہوگا؟ ہمارے جرنلز اور دیگر ادارے کن کاموں میں لگ گئے ہیں؟ کیا پاکستان کی کوئی اور مشکلات اور مسائل نہیں ہیں؟ اگلی خبر بھی سن لیں کہ آج شیخ رشید صاحب نے رہائی کے بعد اپنے روایتی انداز میں خوب انٹرٹیننگ تقریر کی۔ اب شیخ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا نہیں، اس کا اندازہ کل لال حویلی کے باہر ہونے والی تقریر سے کیا جائے گا۔ رہائی کے بعد شیخ صاحب نے اپنے انداز میں ہی منہ میں سگار لیے ہوئے اپنے دشمنوں کو ایک مرتبہ پھر للکارتے ہوئے کہا کہ میں اپنا آدھا سامان اب بھی جیل میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور ساتھ ساتھ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری کی کال آئی تو سب سے پہلے گرفتاری دوں گا، اور ساتھ ہی پنڈی بوائے نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے ہائی ڈاگ میں رکھا، 2 دن اور 2 راتیں جگایا، ان کو شیخ صاحب نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے میرے گھر میں چوری اور ڈکیتی کی، ان لوگوں کو معاف تو کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری گھڑیاں اور پیسے میرے گھر پہنچا دیں،
ورنہ پرچہ کروا دوں گا۔ ساتھ ساتھ شیخ صاحب نے میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں خبروں میں یاد رکھا۔ ناظرین، سیاست دان جیل جانا اپنی شان سمجھتے ہیں، اور جناب شیخ رشید جیسے روایتی سیاست دانوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ شیخ صاحب خود کہتے ہیں کہ ماضی میں جب ہم جیل جایا کرتے تھے اور اخباروں میں ہماری تصویریں نہیں لگا کرتی تھی تو میں برا مان جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو شیخ صاحب نے عدالتوں میں آتے جاتے بڑے شاندار ویجولز دیے، جیسے کہ ہتھکڑی والے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر منہ میں سگار لگا کر نمایاں نظر آتے رہے۔ ناظرین، یہ سیاست کی دنیا کسی گھورک دندے سے کم نہیں۔ اس دنیا میں سیاست دان کسی عام آدمی کی طرح نہیں سوچتے، بلکہ اب تو یہ لگنے لگا ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی نہیں سوچتے۔ خیر، اس ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مضحکہ خیز خبر دوں گا، جو کہ یہ ہے کہ مریم نواز بی بی کہتی ہیں کہ اسلام آباد یا لاہور میں میری کہیں بھی حکومت نہیں۔ محترمہ مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ میری حکومت تب ہوگی جب جناب نواز شریف صاحب حکومت میں ہوں گے۔ کوئی مریم بی بی کو بتائے کہ اگر یہ آپ کی حکومت نہیں ہے تو اپنے چچا سے کہیں کہ وہ کرسی چھوڑ دیں اور کروائیں الیکشن۔ کیا مریم بی بی نے عوام کو بھی صفدر صاحب سمجھ رکھا ہے کہ جو وہ کہیں گی وہ مان لیا جائے گا؟ ناظرین، عمران خان صاحب کے آج عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی، جبکہ ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے پیش نظر آئی جی پنجاب سے بات کریں گے، اور اگر آئی جی صاحب نے انہیں مطمئن کر دیا تو پیر کے روز عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ عدالت نے سماعت میں کئی مرتبہ وقفہ لیا، لیکن ایڈوکیٹ حسان نیازی نے عدالت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ عمران خان صاحب کو شام 6:30 بجے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو قریبی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف طاقتوروں نے کوئی خوفناک پلان بنا لیا تھا، جس کے نتیجے میں ملکی حالات پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے عدالت نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ان ڈھکی چھپی خبروں سے پردہ اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی افواج کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔